بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، مظفر آباد کے ایک ایسے نوجوان ہیں جو اس وقت سے ٹورز اور ٹریولنگ پر کام کر رہے ہیں جب مظفر آباد کے اندر ٹورزم انڈسٹری کو ابھی اتنا فروغ نہیں ملا تھا، یا کوئی ابھی اتنا جانتا نہیں تھا کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم سپاٹس کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ اس نوجوان نے پاکستان کے تقریباً چاروں بارڈرز تک سولو موٹر بائک ڈرائیو کیا ہے، تنہا سفر۔ آج ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈرائیو کے علاوہ یہ ہائیکر بھی ہیں اور ٹریکر بھی ہیں، انہوں نے کون کون سے ٹریکس کیے ہیں اور کون سی ان کی پیکس ہیں، یہ سب، اور اس سارے سفر میں یہ اکیلے رہے، تنہا رہے، ان کے ساتھ کسی نے تعاون کیا یا نہ کیا، نیز انہوں نے آزاد کشمیر یا پاکستان بھر میں جہاں کہیں بھی سفر کیا ہے وہاں پر جا کر انہوں نے کلچر کو اور ثقافت کو کیسا پایا۔ ملتے ہیں سعد رفیق، جنہوں نے سعد رفیق سے جٹ رائڈر تک کا سفر طے کیا۔ آپ کو سب سے پہلے آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کشمیر ڈیجیٹل کا، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ آزاد کشمیر کے سولو موٹر بائک جو ٹریولر ہیں، یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ اکیلے سفر پر نکل جائیں؟ بنیادی طور پر یہ ہے کہ 2014 میں جب میں نے ماسٹر کی تھی کشمیر اسٹڈیز میں، تو اس وقت جو ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو اس میں بہت ساری پلیسز ہوتی تھی، پاسز ہوتے تھے، بارڈرز وغیرہ ہوتے تھے، ان کا ادھر پڑھا جاتا تھا ان کو۔ تو اس کے بعد میرے ذہن میں یہ جگہیں آئیں۔ پھر ہم اکثر ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں کہ بچپن میں کہ مالم جبا، سوات، ان کا جو ہے وہ ٹیمپریچر گر چکا ہے، کیلاش میں فیسٹیول ہو رہے ہیں، یہ سارے ٹی وی پر دیکھے تھے۔ تو مجھے تجسس پڑا کیوں نہ ان کو جا کے لائیو دیکھا جائے۔ پھر 2014 میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کچھ لوگ مل جائیں ساتھ کمپنی میں، تو وہ نہیں مل پائے۔ تو پھر میں نے کوشش کی کہ اکیلا ہی میں ذرا بائک پہ نکل جاؤں۔ اکیلے آپ نکلنا شروع کر دیا۔ یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے 2014 سے ابھی تک آپ نے جو سفر کیا، اس دوران آپ کا ایک خوفناک قسم کا ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد مطلب بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب آپ شاید چلنے کے قابل بھی نہیں ہیں، طبیب ڈاکٹرز بھی آپ کو یہ کہہ رہے تھے، دوست اب آپ رشتہ دار یہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ شاید چل نہ سکیں ساری زندگی۔ کیسا فیل کیا؟ یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2020 17 اگست صبح تقریباً 6:15 بجے مانڈری کاغان میں۔ جی، میں اسکردو سے واپس آ رہا تھا، رات کو میں اکیلا تھا، تو رات کو تقریباً 8 بجے میں اسکردو سے نکلا تھا اور صبح 6 بجے کے قریب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو اس میں میری پاؤں کی گڈی ٹوٹ گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آپریٹ وغیرہ ہوئے 2-3 بار، تو پاؤں میرا ایک فلیٹ ہو گیا۔ تو پھر دوست احباب کی مہربانی، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اب تم بائک رائڈ چھوڑ دو، تم چل نہیں پاؤ گے تو تھوڑا محتاط رہو، زندگی میں بہت آگے جانا ہے۔ تو پھر مجھے موٹیویشن ملی ان لوگوں سے جنہوں نے تھوڑا نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کیا میرے مائنڈ کے اندر۔ نیگیٹیوٹی سے آپ نے پازیٹیوٹی نکال لی۔ تو جب مجھے یہ پتہ لگا کہ میں چل نہیں سکتا ہوں، تو میں نے کہا کیوں نہ پھر کچھ اچھے سفر کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد میں نے ہائیسٹ الپائن لیک ہے رش لیک، پاکستان کی نگر میں 4700 میٹر اس کی ہائٹ ہے، ہائیسٹ الپائن لیک ہے، دنیا کی 25ویں، پاکستان کی پہلی بلند ترین جھیل ہے، اس کا سفر کیا۔ پھر میں نے پچھلے سال کرمبر جھیل ہے چترال بروغل ویلی میں، جس کی 4200 میٹر ہائٹ پہ وہ لیک ہے، اس کا بھی میں نے ٹریک کیا۔ رش لیک کا سفر ہے 3 دن پیدل، جبکہ جو کرمبر لیک ہے اس کا 2 دن جیپ کا ہے، 1 دن پیدل ہے، 26 کلومیٹر یک طرفہ ہے۔ تو یہ میں نے ٹریکس کی۔ اس کے علاوہ K2 بیس کیمپ، گونڈو گورو پاس، نانگا پربت کے دو فیس کیے میں، راکا پوشی کا بیس کیمپ کیا ہوا ہے، مارسور راک، چٹا کٹا، سپین خور لیک، کنڈول لیک، ازمس، کھڑکھڑی، رتی گلی، ہانسراج، اور اس کے علاوہ وادی کھو، میاچر نگر، ادھر کا دودھی پتھر کا میں نے ٹریک کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی میں کر کے آیا ہوں نغمہ ویلی، خپلو، اوشے میں، یہ ٹریکس میں نے بھی کیے ہیں۔ یہ ٹریکس آپ کر چکے ہیں ابھی تک؟ اچھا، یہ کہا جاتا ہے، یہ ہائیکرز کے حوالے سے بات ہوتی ہے، مجھے پہلے تو یہ بتائیں، آپ ٹریولر ہیں، موٹر بائک ٹریولر ہیں، آپ ہائیکر ہیں، آپ ٹریکر ہیں، آپ کیا ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کا موڈ کیا چاہ رہا ہے اس وقت۔ تو وہ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں میرا دل کر رہا ہے میں کوئی ٹریک کروں، تو آئندہ دنوں میں کروں گا۔ بیسیکلی ہائیکنگ، ٹریکنگ اور موٹر بائک ٹریولنگ یہ الگ چیزیں ہیں۔ ہائیکنگ جو ہوتی ہے وہ ڈے ہائیک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے پیر چناسی جانا ہے، ایک روٹ بنا ہوا ہے، وہ آپ نے کر کے آنا ہے، ادھر سے واپس آنا ہے ڈے میں، جو ڈے میں کمپلیٹ ہو وہ ہائیک ہے۔ جو ٹریکس ہوتے ہیں یہ 1 دن سے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں خاص کوئی راستہ نہیں بنا ہوتا، آپ کو اپنی پگڈنڈیاں خود ڈھونڈنی پڑتی ہیں، اس پہ ٹرائی کرنا پڑتا ہے۔ رہ گئی بات موٹر بائیکنگ کی، موٹر بائیکنگ میں بہت ساری اس کی آگے ٹائپس ہیں۔
ایک آ جاتی ہے سولو، آپ اکیلے بائک پر بیٹھیں آپ چلے جائیں. پھر ایک ہوتی ہے پلین رائڈ. پلین رائڈ میں ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ دوست وغیرہ کو بٹھا کے ساتھ لے جائیں، مطلب بائک ایک بندے دو، اس کو کہتے ہیں پلین. اس کے بعد آتا ہے فرینڈز کا گروپ ہو جاتا ہے، کلب رائڈز ہو جاتی ہیں. کچھ اب جو سولو ٹریولرز ہیں، ہم موسٹلی اکیلے نہیں ہوتے. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں راستے میں کہیں ہوٹل پہ کہیں چائے پیتے ہوئے کوئی بندہ مل جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے اپنا سفر آگے طے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں جا رہا ہوں دیوسائی، مجھے ناران بندہ مل جاتا ہے، اس نے استور تک جانا ہے، وہ منی مرگ جا رہا ہے، تو میں منی مرگ تک اس کے ساتھ کمپنی کروں گا. وہ چلم چیک پوسٹ سے رائٹ سائڈ، میں لیفٹ سائڈ ہو جاؤں گا. تو اس طرح اچھا، گزشتہ دنوں ایک پوسٹ وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ ایک لڑکی کے بارے میں کہ اس نے ایک دعویٰ کیا کہ میں نے 7000 پیک جو ہے وہ سر کر لی ہے، اور اس پہ پھر بہت سارے ٹرولنگ سٹارٹ ہو گئی کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ ایسے، یہ فیک ہے. آپ ظاہر اس شعبے سے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، ایسا کچھ ہوا بھی ہے؟ دیکھیں، وہ جو لڑکی ہیں ان کا نام ہے سونیا میرین، کراچی سے ان کا تعلق ہے. وہ پچھلے سال بھی ایک سبمٹ کر چکی ہیں خوسر گنگ کی. تو اس دفعہ انہوں نے 7000 میٹر کی انہوں نے چوٹی سر کرنے کا دعویٰ کیا. اب جہاں تک بات ہے، وہ خود یہ بول رہی ہیں کہ انہیں کیا. اب ان کی گواہی دے سکتے ہیں ان کے ٹیم ممبرز کے لوگ جو ان کے ساتھ گئے. میں گھر سے بیٹھ کر کس طرح اس کو ڈینائی کر سکتا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس فوٹوز ویڈیوز نہیں تھے، لیکن جو ان کا کانفیڈنس ہے، جو ان کی باڈی لینگویج ہے، وہ یہ بتا رہی ہے انہوں نے سبمٹ کر لی. ادھر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ٹورسٹ طبقہ ہے وہ اکثر ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں. اس وقت سرباز خان صاحب بڑے مشہور ہمارے کلائمبر ہیں جنہوں نے 14,000 میٹر کی چوٹیاں سر کر چکے ہیں. انہوں نے ترچمیر کی ابھی، اس کو کسی نے اتنا پروموٹ نہیں کیا. جبکہ ایک بندی جس کو کنٹروورشل بنا دیا انہوں نے 7,000 پر کہ اس نے کی نہیں کی، آپ اس کو تو پروموٹ کریں جس نے چوٹی سر کر لی. ان کا نام کوئی نہیں لے رہا. وہ ہر ٹاپک ہونا چاہیے. ہماری عوام اتنی کوئی مینٹلی یہ کلاؤڈ براس سے ڈسٹرب ہو چکی ہے، یہ ٹاپک ہی سے ہٹ جاتے ہیں. آپ ادھر دیکھو نا پازیٹیوٹی. صحیح بات ہے. کلاؤڈ براس کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے اتنا ٹریول کیا اور رات دن آپ ٹریول کرتے رہے پورے پاکستان میں. آپ نے بتایا تورخم، آپ خنجراب آپ نے دیکھا، تورخم آپ نے دیکھا، آزاد کشمیر سارا آپ نے دیکھا. آپ کو کہیں رستے میں آپ کے، کیونکہ موسٹلی جو ٹائم ہے وہ یہی ہے ٹریولنگ کا بھی اور مونسون کا بھی، کہیں کلاؤڈ برسٹ آپ نے دیکھا، یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا یا کیا ہوا، یا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، یہ ہے کیا کلاؤڈ برسٹ اور کیوں ہو رہا ہے، یہ اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں آپ کو بتاتا ہوں. کلاؤڈ برسٹ بیسیکلی جب گرم ہوائیں تیزی سے اوپر جاتی ہیں، وہ پہاڑوں سے ٹکرا کر اچانک سے، اس طرح جیسا پہاڑ ہے ٹکرا کر اوپر جائیں گی، اوپر ٹھنڈی ہواؤں سے جب اچانک ملیں گی اور اس گرم ہوا میں نمی ہوگی تو وہ اوپر جا کے کلاؤڈ برسٹ ہوگا. دیکھیں، دو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عام بارش، ایک ہوتی ہے کلاؤڈ برسٹ. عام بارش کا یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 گھنٹے چلے گی، 6 گھنٹے چلے گی، 25 mm بارش ہوگی 50 کلومیٹر کے رقبے پر. جبکہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ 1 گھنٹے میں 100 mm بارش ہوگی 1 کلومیٹر کے دائرے میں. کلاؤڈ برسٹ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ زمین پر جو ہماری گرین ہاؤس گیسز ہیں، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی، نائٹرک آکسائڈ ہوگی، میتھین گیسز ہوگی، ان کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک تو آتی ہے لیکن واپس نہیں جا پاتی، جس سے یہاں کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، آبی بخارات زیادہ بن رہے ہیں اور پھر وہ گرمی کی وجہ سے ٹریول کرتے ہیں. اب یہ زیادہ تر پہاڑوں میں اسی لیے ہوتا ہے کہ جب ہوا تیزی سے جائے گی، ہم نے درخت کاٹنے شروع کر لیے، ہم نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کی. اب جب درخت نہیں ہے تو وہ اس کی ہواؤں کی سپیڈ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ جو ہی جاتے ہیں اس طرح پہاڑ کے ساتھ ٹکرائیں گے اور ادھر سے اچانک اوپر ہوں گے، اور اوپر ظاہر ہے ٹھنڈے بادل ہوں گے تو وہ ادھر کلاؤڈ برسٹ ہوگا جو ادھر ہو رہا ہے. رہ گئی بات ہماری، ہم کرتے ہیں ہوم ورک، ہم ہوم ورک کر کے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ دیسی اگر بات کروں تو آڑ کا مہینہ ہوتا ہے مڈ آف جون سے مڈ آف جولائی، یہ بیسٹ سیزن ہے. جولائی میں آپ کی رین ہر صورت میں مونسون ہوگی، لیکن چونکہ ابھی کلائمیٹ چینج آ چکا ہے ہماری، اب تو 1 جولائی تک آ رہا ہے، یہ تو جون، اب تو یہ اگست سے اوپر چلا گیا نا. ابھی 12 اگست کو اس سال میں ختم ہونا تھا، نہیں ہوا. اب دیکھیں اس وقت سب سے بڑا کلاؤڈ برسٹ، اور اس میں کہتا ہوں ہم نے تو ستیہ ناش کیا اپنے جنگلات کا، لیکن ہمارے جو نیبرز ہیں اس وقت میں آپ اگر آپ اعداد و شمار اس کے دیکھیں، چائنا اس کو دنیا کی سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کر رہا ہے. رائٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بجلی پیدا کر رہا ہے کوئلے سے. اس کے بعد جو ہمارا ہمسایہ، ابھی سموگ آنی ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا شور ہوگا، بیماریاں پھیل. انڈیا میں دیوالی کے موقع پر، صرف دیوالی، فصلیں جلانا الگ بات ہے، دیوالی کے موقع پہ 50 سے 60 ہزار ٹن یہ فائر ورکس جلاتے ہیں جس سے سوڈیم وغیرہ اور زہریلی گیسز پیدا ہوتی ہیں. پاکستان میں اکتوبر نومبر میں چاول کی جو فصل ہے دھان کی، اس کی باقیات جلا کر 5 سے 10 ہزار ٹن فضلہ جلایا جاتا ہے، جبکہ ادھر صرف 2 دن کے اندر 50 سے 60 ہزار ٹن جلاتے ہیں وہ. پھر ظاہر ہے ادھر سموگ ہوگی، بیماریاں آتی ہیں. سموگ کا بیسیکلی یہ ہے کہ جو دھند ہے آپ کی، اس کے ساتھ جب زہریلی گیسز دھواں آپس میں ریئیکٹ کرے گا، سموگ بنائے گا،
اب سردیوں میں چونکہ ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے سطح زمین کی, تو یہ گیس ادھر ادھر موو نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اگر اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ پلانٹیشن کریں, درخت وغیرہ لگائیں. اور اس میں ایک اور بات بتاؤں, 1990 میں آزاد کشمیر میں 40% درخت تھے, جو اب 24% رہ گئے. گلگت بلتستان میں 9.5% رقبے پہ درخت تھے, جو آپ کے 4 رہ گئے. یہ جنگلات کاٹیں گے تو پھر یہ موسم خراب ہوگا. آپ نے ٹریول بھی کیا, آپ نے مظفر آباد, آزاد کشمیر پورا ٹریول کیا, پاکستان ٹریول کیا, کیا ڈفرینس دیکھا لوگوں میں آپ نے؟ ہمارے لوگوں کی جو مطلب جس طرح سے مری کے بارے میں سنا ہے کہ ٹورسٹوں کو لوٹ لیتے ہیں جی, اور چارجز زیادہ لیتے ہیں, مدد کو کوئی نہیں آتا. آزاد کشمیر میں یا پاکستان بھر میں آپ نے جو ٹریولنگ کی؟ دیکھیے الحمدللہ میں نے سوات کی لیکس کے ٹریکس کیے, میں نے چترال کیا, میں نے اسکردو کیا, میں نے گلگت کے ایریے ہنزا کے سارے ٹریکس کر چکا ہوں. اب میں نے جہاں تک دیکھا ہے مری والے ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں جو ذمہ دار ہیں, لیکن اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کوئی نہیں کرتا. میں اگر آپ پلیسز کے نام لوں تو ڈیفینیٹلی پلیسز کے لوگ وہ بدنام ہوں گے. میرے سے انہوں نے اوور چارجنگ کی, ان کو پتہ لگا یہ پھنس چکا ہے اس وقت. ایک میرا ٹریک تھا جو میں ٹائم پر نہیں کمپلیٹ کر پایا, مجھے رات کو رہنا تھا ادھر. انہوں نے ٹینٹ کے مد میں 5,000 روپے لیے. اکثر نیچے طے کرتے ہیں 6,000 ٹریکس کا, پورٹرز کا, اوپر جا کے یہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. یہ ساری طرف ہے, یہ پروفیشنلزم کی کمی ہے بنیادی طور پر. یہاں پر بہت سارے اچھے پروفیشنل لوگ ہیں, میں نے K2 بیس کیمپ کیے, بہت سارے کیے. پروفیشنل لوگ جب بھی آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اصل میں ہوتا ہے یہ ہے, ہمارا کوئی بندہ کوئی تھوڑے بہت ٹریکس کرتا ہے, ووٹ کے ٹور آپریٹرز بن جاتا ہے, تو اس میں اتنا پروفیشنلزم نہیں ہے. میرے خیال سے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس کرے, اور جو پراپر شکایات کے لیے ٹورزم کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا جائے کہ اگر کسی ٹورسٹ کو کسی ٹور آپریٹر کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے تو فوراً اس کا اندراج کرے, کیونکہ ہماری معیشت جو ہے وہ اس وقت ٹورزم پر ہے. پتلا ٹریک بھی آپ نے کیا, میرے خیال میں آپ پہلے بائک رائڈر تھے. پتلا ٹریک پہ جب آپ گئے ہیں, وہ جھیل نئی ایکسپلور ہوئی ہے نیلم ویلی کے اندر, اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے؟ ابھی تو سڑک وغیرہ بھی بن گئی ہے وہاں پہ, سڑکیں ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے وہاں پر؟ دیکھیں جو ابھی لا چاہ رہے ہیں نا, اس میں ہمیں ایکو ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہیے. جنگلات کی تباہی نکال چکے ہیں, بہتر ہے ابھی آپ سڑکوں سے تھوڑا پرہیز کر لیں. میری ذاتی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ لوگ. اب ہماری ایک گنگا چوٹی ہے, اس کی انہوں نے روڈ نکال دی. اب دیکھیں آپ نے ایک کٹ لگا دیا روڈ پہ, ایک پیٹرن بنا ہوا ہے لیئر کا مٹی کا, وہ کاٹ دیا, وہ اب گرے گی. درخت پہلے نہیں چھوڑے. آپ 2012 میں گیا گنگا چوٹی, آج اس کی حالت آپ دیکھ لیں کیا کیا. پتلیاں میں گیا تھا 2020 میں, اس کو تو روڈ بن چکی تھی, لیکن اس کو نئی تھی, ابھی روڈ پر مٹی تھی, پتھر نہیں نکلے تھے. اب پتھر نکل گئے, کلاؤڈ برس. دیکھیں بنیادی طور پہ ایکو ٹورزم نہیں ہے ادھر سب لگژری ٹورزم ہو رہا ہے. ادھر ٹورزم ہو رہا ہے, ٹریولنگ نہیں ہو رہی. مطلب ٹورزم کا یہ ہوتا ہے, جب آپ ٹورزم میں ذرا آپ کو جسٹیفائی کر دوں, ٹورزم اور ٹریولنگ یہ 2 الگ چیزیں. ٹورزم میں آپ کے پاس پلان ہوتا ہے, ایک لیئر ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آپ نے فلانے ہوٹل میں رہنا ہے, 4 دن کا ٹرپ کرنا ہے, آپ نے صرف سکون کرنا ہے بڑے ہوٹل میں, VIP میں, اچھا کھانا, اچھا سونا پینا, اور آپ نے ٹریکس نہیں کرنے. ٹورزم میں. ٹریولنگ میں آپ کا یہ ہوتا ہے, آپ کے پاس بجٹ شارٹ ہوتا ہے, آپ لوکل لوگوں سے ملتے ہیں, آپ پیدل چلتے ہیں. اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اگر ٹریک کر رہے ہیں پیدل, آدھے سے زیادہ لوگوں کو جو جا رہے ہیں, میرے خیال میں ان کو تو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم ٹورزم کر رہے ہیں یا ٹریولنگ یا ٹریک کر رہے ہیں, ہم کیا ہیں. دیکھیں ٹورزم والے جو لوگ ہیں وہ جسٹ میں بتاتا ہوں پلان فکس, 5 دن کا پلان, فلانے ہوٹل میں اسٹے, فلانے میں کھانا, فلانی. اب مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں مظفر آباد, آپ نے پیر چناسی دیکھنا ہے, یہ ٹورزم ہے. اگر آپ مظفر آباد جا کر قلعہ بھی دیکھیں گے, سری کوٹ کو بھی دیکھیں گے, لوگوں کو ملیں گے, مارکیٹوں میں گھومیں گے, یہ ہوتی ہے ٹریولنگ. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ٹائم کا. ناظرین یہ تھے سعد رفیق, جو جٹ رائڈر کے نام سے مشہور ہیں. ان سے بہت مفید بات چیت رہی, اور آگے انشاءاللہ دوبارہ ان سے مزید اگلے سیشنز میں مزید بات چیت بھی جاری رکھیں گے. جو آپ کو بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کا جو قدرتی ماحول ہے وہ کس طرح سے تباہ ہو رہا ہے اور کس طرح سے اس کو بچایا جا سکتا ہے, اور جو لوکل لوگ ہیں, کمیونٹی ہے, وہ سڑکوں کی بحالی اور ان چیزوں پر زور دینے کے بجائے وہ اپنی ایکو کو بچائیں. اور پہلے ہی موسمی حالات جو ہیں وہ ہمارے نیبرز کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہیں. اگر یہ کلاؤڈ برسٹ اور یہ موسمی اثرات جو ہیں وہ ہم تک پہنچیں تو اس کا نقصان ہماری نسلوں کو ہوگا. اپنا رکھیے بہت سارا خیال. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.